حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ بچڑے کی بولی جاننے والے بزرگ جو بچڑے کی بات سنا ہے تو بعد میں وہی بات صحیح ثابت ہوئی کہ وہ آدمی آیا اور وہ بچڑا لے کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے صاحب جو آپ نے جو واقعہ سنا تھا پہلے، دیکھا آپ نے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القاہر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بچڑے کی بولی بھی سمجھ گئے، اور رہا یہ کہ بچڑے کا آپ سے کلام کرنا تو یہ بچڑے کی نہیں آپ کی کرامت تھی، ورنہ بے زبان حیوان کو کیا پہچان اور وہ لینے دینے کے معاملات کو کیا سمجھے. جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی، آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا وفات پا چکے؟ جواب جی نہیں. آپ علی نبینا علیہ السلام نے ابھی ظاہری وفات نہیں پائی. اللہ تعالیٰ نے آپ علی نبینا علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چھٹا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں ہے، ترجمہ کنز ایمان سے پیش کرتا ہوں. اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. مطلب واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، اس کا جواب ہم نے سیکھے. اب دوسرا سوال سنو. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ بیان کر دیجیے. وہی واقعہ سنو. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات شریف میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کے بعض احکام کو منسوخ کریں گے. منسوخ مطلب سمجھے نا، ناسخ اور منسوخ کا مطلب بتایا تھا. اس لیے وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے شہید کر دیں گے. اب یہودی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، وہ بھی علماء نے سب غلط سلط کر دیا تھا. اس میں پیسہ لے کے فتویٰ دیا کرتے تھے، سب غلط سلط فتویٰ دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے تورات شریف میں سرکار کی نشانیاں ختم ہو گئی، تورات شریف کو بدل دیا گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو صحیح سب بتائے کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایسا کہا تھا اور تم تو غلط چل رہے ہو. تو ان کے اب یہ نئی شریعت اسلام کی دعوت تو ہر نبی نے کی، اور ہر ایک کی شریعت الگ الگ رہتی تھی، ہے نا. تو ان کی شریعت کے حساب سے ان کے احکام کو عیسیٰ علیہ السلام نے منسوخ کر دیے، کیونکہ یہاں پہ جو نیا اللہ کا حکم آئے گا اسی کو نارائج کیا جائے گا نا. پرانے حکم کو منسوخ کیا جائے گا اور نئے حکم کو ناسخ کہیں گے، سمجھے نا. اس لیے یہودی ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ مجھے آئیں گے قتل کرنے کے لیے. یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے شہید کرنے کے در پہ ہوں گے، تو ایک دن آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے 28 پارے میں سورہ صف آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے. کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کے، یعنی کہ ان کی طرف ہو کر نہیں، میری طرف ہو کے میری مدد کرے. سمجھے نا کون ہے؟ تو کچھ تو ان کی طرف آئیں گے نا ان کی مدد کرنے کے لیے.
جو اللہ کی طرف ہوں گے، ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے، مدد مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ قرآن شریف میں ہے، انکار کریں گے تو کفر ہوگا. تو جن سے مدد مانگ رہے وہ قوم سے مانگ رہے کہ اللہ سے مانگ رہے؟ قوم سے مانگ رہے، اللہ کے حکم سے قوم سے مانگ رہے. تو پتہ چلا قوم سے مدد مانگنا بھی شرک نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا. جو مدد کرے گا اللہ کی عطا سے مدد کرے گا، حقیقی مدد تو اللہ کی ہوتی ہے. سب کو سمجھ میں آئی میری بات؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام شرک کرتے؟ اس کو کون میری بات سے مطمئن ہوا؟ سمجھے کیا فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ سن لو، پر پارہ 28واں یہ سورہ صف اور آیت نمبر 14 اور 12 یا 19 حواریوں نے کہا ہم دین و خدا کے مددگار ہیں. وہی پارہ 28 سورہ صف اور آیت نمبر 14، اسی میں انہوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ. اور جس طرح سرکار کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، ویسے ان کے ساتھیوں کا حواری کہا جاتا ہے. تو کتنے حواری نے کہا کہ ہم دین خدا کے مددگار ہیں؟ 12 یا 19 لوگوں نے. 12 یا تو 12 کی نسبت بھی 12 شریف سے ماشاء اللہ، اور 19 بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہے. بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نام واحد ہے اس کا عدد بھی 19 ہی آتا ہے ماشاء اللہ. تو 12 یا 19 حواریوں نے کیا کہا؟ ہم دین خدا کے مددگار ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو محتاج ہے نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہم سے دین کی خدمت دیتا ہے، ہم کو وہ شرف عطا فرماتا ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. جو دین کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی بڑھتا ہے، وہ اس کا کرم جو ہم کو چن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے. صرف یہ 12 یا 19 ہماری ادھر آ گئے، باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے. یہاں تک کہ جوش عداوت میں، دشمنی کے جوش میں ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا. اور جو گنڈا تھا نا جس کو بھیجے تھے، اس کا نام بھی لکھ لو، تیتانوس. تا یا تا الف نون واو سین. ایک تیتانوس نامی ایک شخص کو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجا. تیتانوس کو، دیوس کو. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا. ایک بدلی ہے، بادل آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا. آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدنا بی بی مریم جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئی کہ میرا بیٹا جا رہا ہے آسمان کو. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امی جان اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اب بدلی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر پہنچا دیا. یہ واقعہ بیت المقدس میں آیا، جہاں پہ جھگڑا چالو فلسطین سے. تو بیت المقدس میں شب قدر میں وقوع پذیر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو شب قدر میں آسمان کو اٹھایا گیا. اب میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ 10 محرم میں اٹھایا گیا. تو غالباً اس وقت 10 محرم کو شب قدر ہوگی. شب قدر سال بھر گھومتے رہتی نا. اس وقت خیر تیتانوس جب بہت دیر تک مکان سے باہر نہ نکلا تو یہودی مکان میں گھس گئے. یہ تیتانوس کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیتانوس کو حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہودیوں نے تیتانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا. بیچارہ مارنا تھا، خود ہی نکل گیا. اس کے بعد جب تیتانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا تھا، باقی سارا بدن تو تیتانوس کا ہی تھا. تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی تیتانوس کہاں ہے؟ اگر یہ تیتانوس ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بہت سے یہودی ماشاء اللہ الحمدللہ بارک اللہ مارے گئے. ایسے جھگڑے میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا کرے. صلو علی الحبیب.